جی تو ناظرین، آج گروسری ایسوسی ایشن کے چیئرمین رؤف ابراہیم نے ایک بہت بڑی کوشش کی، تمام تاجروں کو اکٹھا کیا اور ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش، جہاں پر وہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے مسائل کا حل نکال سکیں۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں رؤف ابراہیم صاحب، ان سے معلوم کرتے ہیں آج کے پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ جی تو رؤف صاحب کیا کہیں گے؟ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی انجمنیں بن گئی ہیں، انجمن تاجران، چھوٹی ایسوسیشن، وہ سب بکھر چکی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ ہمارے یہاں لاک ڈاؤن وغیرہ بہت زیادہ ہوئے، جس سے بے روزگاری بھی بہت بڑی، 18 مہینے شدید یعنی لوگوں کو مشکلات ہوئی ہیں۔ جن کا اپنا بجٹ 20,000 کا تھا وہ 40,000 پہ پہنچ گئے، وہ بھی تنخواہیں ملنا بھی مشکل ہو گئیں۔ دکاندار ڈیفالٹر ہو گئے، ہول سیلر ڈیفالٹر ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک کرائسس کے جیسا ماحول تھا، جس پہ ایک بھوک ہڑتالی کیمپ بھی قائم ہوا تھا۔ اس بھوک ہڑتالی کیمپ میں یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں ایک آواز ہو کے کام کرنا چاہیے، اور اسی لیے میں نے سب کو بلایا کہ ایک آواز ہو کے ایک پلیٹ فارم سے بات کی جائے۔ مختلف باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس میں جو سب سے زیادہ مجھے خراب لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ کسی سے کام ہم نے کروانا ہے، سندھ گورنمنٹ سے ہم نے کام کروانا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ گورنمنٹ واحد ادارہ ہے جو ہماری تاجر برادری کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، کیونکہ اختیارات ہی ان کے پاس ہیں۔ تو ریکویسٹ ہماری بنتی ہے، نہ کہ ان پہ تنقید بنتی ہے۔ ہم ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سے سید مراد علی شاہ اور جناب ناصر حسین شاہ، انہوں نے بھوک ہڑتال ختم کروائی اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے۔ وہ مرتضیٰ وہاب بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں اور فیڈریشن بھی لے رہی ہے انٹرسٹ۔ پر سوال سب سے بڑا یہاں آتا ہے کہ جو جماعت ہمارا کام کر سکتی ہے اس کو اس سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ دوسرے لوگ آ رہے ہیں، سیاسی لوگ، جو مجھے غیر مناسب سی بات سے لگیں کہ وہ بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم سے بات کریں، لیکن ہم بھی آئین کے دائرے میں رہ کے باتیں کریں اور گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج نہ کریں۔ اور سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا بھی نام لینا، اس دفعہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام لینا، یہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری سمجھ رہا ہوں، کیونکہ 7 سپٹمبر جو کل گزری ہے وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا دن تھا، جس پہ علماء اکرام اس ٹائم مجھے یاد ہے مولانا مودودی اور شاہ احمد نورانی صاحب تھے اور ایک جماعت اسلامی کے اور صاحب تھے، جس پہ تحریک بھی چلی تھی۔ شہید بھٹو مرحوم، سمجھے آپ، انہوں نے اتنے بڑے دستخط کیے تھے، اس قانون کو پاس کیا اور اس پہ دستخط کی، وہ شہید کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور میں یہ اپنے تہ دل سے، یعنی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والا بھی ذوالفقار علی بھٹو تھا، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کی جائے، اور وہ شہید کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور ان کے صاحبزادی بے نظیر بھٹو وہ بھی شہید ہیں، اور آج بلاول بھٹو بھی آئے ہیں، تو میں تو ان کا فین ہوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس جماعت پیپلز پارٹی جو جماعت ہے، انہوں نے ہمارے مسئلے حل کرنے ہیں، تو ہم ان کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی تکالیف ہوتی ہیں، کرونا کی وجہ سے مسائل بھی تھے، جو اموات ہو رہی تھی اس کی وجہ سے بھی لاک ڈاؤن ہوا تھا، لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا، ریشو کم ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اب یہ جمعے کو اوپن ہو جائے گی بازار، اور ٹائمنگ بھی بڑھ جائیں گے۔ اچھا، جو پچھلے دنوں بھوک ہڑتال ہوئی جس میں آپ سمیت بہت سے تاجر نے شرکت کی، مسئلہ یہ تھا کہ جمعے والے دن کاروبار اور مارکیٹس کھولنے کے لیے اور کاروبار کے اوقات کار بڑھانے کے مطالبات کیے گئے، جس پہ حکومت پاکستان نے مطالبات مانتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا کہا۔ کیا سمجھتے ہیں اگر نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوا تو تاجر برادری کا کیا لاہ عمل اختیار کرے گی؟ دیکھیں، یہ قبل از وقت بات ہے۔ جب کوئی کمیٹیڈ بندہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے سے کمیٹیڈ لوگ ہیں، انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ انشاءاللہ آج یا صبح یہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ اور میں تو سندھ گورنمنٹ سے یہ بھی کہوں گا کہ کوئی ہالیڈے نہیں ہونی چاہیے، چھٹی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ 18 مہینے کام ہی نہیں چلا ہے۔ ناصر حسین شاہ ایک معتبر آدمی ہے، انہوں نے اس پہ وعدہ کیا ہے، اور انشاءاللہ آج ہماری ملاقات بھی ہے میری، انشاءاللہ 9:30 بجے، اور انشاءاللہ لے کے آئیں گے نوٹیفیکیشن، کیونکہ گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ کاروبار چلے، کیونکہ معیشت کا پہیہ جام ہو چکا ہے۔ کراچی ہب ہے پاکستان کا،
65% रेवेन्यू देता है। तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि ये मामलात बिगड़ें। वो कोरोना की वजह से ये तकालीफ थी और इंशाल्लाह ये दूर हो जाएंगी। अच्छा, 22 मार्च 2020 जो इतवार का दिन, जिस दिन हुकूमत पाकिस्तान ने पहली बार लॉकडाउन लगाया, उसके बाद आज 18 या 19 महीने गुजर जाने के बाद कराची को कैसा पाया? जो बेरोज़गार हो गए, वो जो मर गए, या जिनका कारोबार ठप हो गया? ज़ाहिर है आप भी एक ताजिर हैं, आपके कारोबार की सूरत हाल कैसी है? क्या समझते हैं कि कराची को अपने लेवल पे खड़ा होने में अब दोबारा कितना टाइम लग सकता है? देखिए, इसके लिए जो ये कोरोना वाली जो वबा आई थी ना, उसमें अमवात भी काफ़ी हुई और सवाल ये रहा कि ये बेरोज़गारी तो इतनी बड़ी कि जहाँ स्टाफ 8 का था तो वहाँ 4 कर दिए गए। दूसरा, जो तनख्वाहें जो ज़्यादा थी उनको भी कम कर दिया गया। तीसरा ये कि लॉकडाउन में जब दुकानें बंद हैं, 18 महीने बहुत बड़े होते हैं, 18 महीने से ये सिलसिला चल रहा है, उसमें जो मिडल मैन है वो गरीब हो चुका है और गरीब फ़कीर हो चुका है, क्योंकि उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। राशन कहाँ से ले, आप मुझे बता दें, कोई सवाल का जवाब दे दे कि जब रोज़गार ही नहीं है तो वो अपना किचन कहाँ से चलाए। दूसरी बात आ गई, अगर बीमार होता है बंदा तो दवाई कहाँ से लाए, फीस कहाँ से भरे, गैस के बिल, बिजली के बिल। वो ऐसा लगता है कि घर में जाके एक तसादुम हो जाता है। बीवी पूछती है कुछ लाए हो, वो बेचारा मुंह बना के बैठा होता है, लाएगा कहाँ से। तो भाई इतनी बेरोज़गारी हो गई है। वज़ीर आला सिंध से मैं दरख्वास्त बार बार कर रहा हूँ कि सर इसको खोलें कि अब तो वैक्सीनेशन भी माशाल्लाह 50% से ऊपर जा चुकी हैं। अब तो 18-19 साल वालों को भी लग रही हैं। तो ये अब बनता नहीं है कि अब इसको हम लॉकडाउन में लेके जाएं, अब इसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, दी मेमन टीवी के तवस्सुस से तहरीक इंसाफ हमारे खान साहब, जिन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले बहुत वादे और दावे किए, मगर 3 साल गुजर जाने के बाद वादे पूरे होते नज़र नहीं आते। गरीब 2 रोटी के लिए महरूम हो गया। तो हुकूमती सतह पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, मेरा पैगाम थोड़े से अल्फाज में है और 2 अल्फाज हैं मेरी। बस ज़रा सी बात है ये कि हम लोग जो यंग जनरेशन थी, ख़ासकर जहाँ भी आप जाते घरों में, यंग जनरेशन ने अपने वालिदैन को भी फोर्स किया कि पीटीआई को वोट डालना है हमने। लेकिन पीटीआई में कराची से वोट मिल गया। जब कराची से वोट मिल गया तो कराची वालों के लिए कोई पैकेज भी अनाउंस नहीं हुआ और ना कोई काम हुआ। मैंने तो नहीं देखा 3 साल में कोई कराची के लिए पीटीआई ने काम किया हो या उनके कोई नुमाइंदे कोई अवाम में आए हों, ऐसा तो मुझे नहीं लगा। उसकी एक ही मिसाल है, मैं दे रहा हूँ कि लोग तारीफ़ें भले करते रहें, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ लो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ लो, ये इमरान खान साहब के लिए है, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ लो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। ये मुख्तसर सा जवाब है उनके लिए, बस ये मेरे लिए काफ़ी है। जी, तो शुक्रिया रऊफ़ इब्राहिम साहब कि आपने जो है हमें अपना कीमती वक्त दिया। आखिर में मैं हुकूमती सतह पर कुछ सवालात करना चाहूँगी कि कब तक लोग अपने कारोबार को बंद करते रहेंगे, कब तक लोग गुर्बत और अफलास से मरते रहेंगे, कब तक हमारी ये मार्केट्स, होटल, हमारे कारोबार कब्रिस्तान का मंजर पेश करते रहेंगे। खुदारा हुकूमती सतह पर मेरी इल्तिजा है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो होश के नाखून लें, इससे पहले कि ये रोशनियों का शहर कराची कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया।